سچیاں محبتاں از امرہا شیخ قسط نمبر 17۔ 1 مہینے بعد اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ جب کھڑکی کے راستے سورج کی کرنیں چھن چھن کر اندر داخل ہوتی اس کے چہرے پر پڑتی تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے 2 بل پڑتے۔ ارحان جو کب سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر مسکرا کر قدم قدم چلتا، اس کے نزدیک بیٹھتا، جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ گڈ مارننگ مسز ارحان، سرگوشی میں کہتا اس کے کان کے لو کو چوما۔ سمل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس پر جھکا بہت نزدیک تھا۔ سمل اسے دیکھتی مسکرائی، پھر ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے جان ہی نکال دی تھی میری، کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ زخمی شوہر کو چھوڑ کر مزے سے آرام فرما رہی تھی۔ کتنی تکلیف میں تھا میں، مجھے ضرورت تھی تمہاری، اور کتنی شکایتیں ہیں آپ کو مجھ سے۔ سمل ارحان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ارحان نے گھور کر اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اس پہ جھکنے لگا۔ جب روم کا ڈور نوک ہوا، ارحان بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹتا، دروازہ کھولنے اٹھ گیا۔ ارحان بھائی نیچے سمل باجی کے گھر والے آئے ہیں، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں آپ دونوں کو، ملازمہ نے آ کر بتایا۔ سمل سنتے ہی پھرتی سے اٹھتی نیچے جانے لگی۔ ارحان نے جلدی سے اسے پکڑا، جبکہ ملازمہ سمل کو دیکھتی سٹ پٹاتی تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ صبر لڑکی، اس حلیے میں جاؤ گی نیچے، جا کر چینج کرو پہلے، شاباش۔ ارحان ٹپٹتا خود ہی باہر نکل گیا۔ سمل منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ خود تو لا کر دیا ہے یہ واہیات انگریزوں جیسا نائٹ ڈریس، سمل ناک چڑھا کر کہتی، الماری سے سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ یا چشمش میرے ساتھ کل چلو گی؟ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ ہمیں ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ وردہ کا میسج پڑھتے ہی جہان کو ہنسی آنے لگی۔ کل کتنا تنگ کیا تھا اسے بلیوں کی تصویریں بھیج کر۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا سوری یار چشمش، ناراضگی ختم کرو ورنہ ابھی اسی وقت آ جاؤں گا، پھر جب سب پوچھیں گے نا تو میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ جہان نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد غصے والا ایموجی آیا۔ میں کل آ رہا ہوں، مل کر روٹھ جانا چشمش بلی۔ اگر اسمائل والا ایموجی لگا کر سینڈ کرتا، صوفے سے اٹھتا، روم کی جانب بڑھ گیا۔ وردہ جہان کا میسج پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ سمل نیچے آئی، چہک کر سب سے گرم جوشی سے ملی۔ کیسا لگا سرپرائز موٹی چھپکلی؟ زرم اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ سمل اسے موٹی چھپکلی کہنے پر گھورنے لگی۔ پاپا سمجھا لیں اسے۔ ارے کیوں بھائی، موٹی کو موٹی ہی کہوں گا نا، دیکھو ذرا خود کو۔ زرم اسے زج کر رہا تھا۔ ایمان نے مسکراہٹ دبا کر اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ مت تنگ کرو زرم، ٹھیک ہے، صرف آپ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں، ورنہ بچی کو رلا دیتا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں میرا ٹیلنٹ۔ ایمان کے ٹوکنے پر زرم فوراً گردن اکڑا کر شاہانہ انداز میں بولا۔ سمل دانت پیس کر رہ گئی، آخر کو سسرال والی ہو گئی تھی، اکیلے میں بتاؤں گی اسے، بڑبڑا کر کہتی سمل آسام کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم خوش ہو نا رضیہ بیگم سمل کے ساتھ روم میں آتی پوچھنے لگی۔ جی بہت خوش ہوں، آپ بیٹھیں یہاں، سمل اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتی ہوئی بولی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہو، آمین۔ رضیہ بیگم اس کا ماتھا چومتی مسکرائیں۔ میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا تھا تمہیں بھیجنے کا، 1 مہینہ ہی تو ہوا ہے صرف بیماری سے اٹھے، اور باپ بھائیوں نے یہاں بھیج دیا، رضیہ بیگم خفگی سے بولی۔ سمل مسکرا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ اچھا تو یہاں شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں؟ غسان ایمان کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا۔ بھائی کچھ نہیں، آپ تو جانتے ہیں امی کو سینٹی ہو جاتی ہیں۔ سمل غسان کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کے سینے سے لگ کر مسکرا کر بتانے لگی۔ یہ تو ٹھیک کہا، دیکھ رہی ہو ایمان کیسے دونوں بہن بھائی مل کر ماں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ رضیہ بیگم ساتھ کھڑی ایمان سے مخاطب ہوئی۔ خبردار، دونوں میں سے کسی نے بھی امی کا مذاق بنایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایمان نے جھٹ ساز کا ساتھ دیا۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ ہاں یار دیکھ لو، ابھی سے ظالم بیوی نے ظلم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ غسان بیچارگی سے اپنی بہن کو دیکھ کر بتانے لگا۔ ایمان اس کے جھوٹ پر گھورتی روم سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے غسان ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔
لو روٹ گیا صنم، غسان گدی دباتا بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ سمل اور رضیہ بیگم ہنس دی۔ چاچی کل ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، فضل بھائی ناشتہ کرتے ہی ایک دم بولے۔ وردہ نے فضل بھائی کو دیکھا۔ کچھ دن اور رک جاتے، 2 دن بعد ولیمے کی تقریب ہے گھر پہ۔ میں معذرت کر لوں گا، دراصل بہت ضروری کام ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، بچوں کو بھی امی یاد کر رہی ہیں۔ فضل بھائی اپنی مجبوری بتانے لگے۔ وردہ کا دل بجھ گیا، پتہ نہیں کس چیز کا دکھ ہونے لگا ہے، پر جانا تو ہے ہی۔ وردہ سوچتی اٹھ کر لان میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، آئس کریم پارلر میں آج خوب گہما گہمی تھی۔ کونے کی ٹیبل پہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آسام بنا آنکھیں چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کو اس کے دیکھنے سے الجھن ہونے لگی۔ آسام مجھے دیکھنا بند کریں گے آپ؟ نہیں، آسام جھٹ بولا۔ تعبیر نے گھورا۔ کبھی کبھی آپ مجھے بہت ڈھیٹ لگتے ہیں، تعبیر منہ بنا کر کہنے لگی۔ آسام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیبل پر رکھے تعبیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تعبیر نے چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ تعبیر ہاتھ پر نظر جما کر آہستہ سے منمنائی۔ یکدم آسام کے چہرے پر یہ سختی دھر آئی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کون ہوگی میرے لائق؟ آسام دبی آواز میں غرا کر بولا۔ تعبیر نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ؟ آسام میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ تعبیر بتاؤ مجھے، تمہاری نظر میں ہے کوئی میرے لائق لڑکی، یا پھر تم میں ایسا کیا ہے جو میرے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، یا پھر یہ کہ میں تمہارے لائق نہیں؟ آسام چبا چبا کر بولتا تعبیر کے ہاتھ پر گرفت سخت سے سخت کرتا گیا۔ تعبیر کو لگا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ پلیز میرا ہاتھ۔ تعبیر کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ آسام جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، آسام سرد لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تعبیر ہاتھ دباتی خود پہ ضبط کرتی آئس کریم پارلر سے باہر نکلی۔ آسام ہونٹ پیچھے سپاٹ چہرے کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تعبیر سر جھکائے بیٹھی ہونٹ چبا رہی تھی۔ جب جھٹکے سے کار روک کر آسام نے مڑ کر اسے دیکھا، تعبیر کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ آسام نے تعبیر کو دونوں کندھوں سے سختی سے تھام کر اپنے نزدیک کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تعبیر اس اچانک افتاد پر سہم کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تعبیر اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ تم تو شادی کرنے والی تھی نا مجھ سے، پھر ایسا کیا ہوا جو تم مجھ سے یہ کہہ گئی؟ بتاؤ تعبیر، کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ کیا میں نے کبھی تمہیں چھوا؟ کیا کبھی ہم اتنے قریب آئے کہ میں تمہاری دھڑکن کی آواز سن سکوں؟ کبھی میں نے تم سے یہ کہا کہ میں آسام ہمدانی تم سے تعبیر علی احمد سے بے انتہا محبت کرتا ہوں؟ بتاؤ مجھے تعبیر، تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لائق نہیں ہیں؟ آسام تعبیر کے کان پہ جھکتا سرگوشی کر گیا۔ تعبیر کی آنکھوں سے آنسو گالوں سے تھوڑی تک جانے لگے۔ کچھ بھی کہنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تعبیر نے کچھ کہے بنا اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ پاپا پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں غسان، وہ عدیل کی کال آئی تھی، اسد کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال جانا ہوگا ابھی، ہمدانی صاحب غسان کو کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اوہ پاپا رکے، میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ میں تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تعبیر، مجھ سے الگ ہونے کے لیے اگر کوئی ٹھوس وجہ ہے تو مجھے بتا کر اپنا راستہ الگ کر سکتی ہو، ورنہ تمہاری یہ بچکانہ وجوہات کی بنا پر تم سے کبھی الگ نہیں ہوں گا۔ آسام کہہ کر سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تعبیر اپنے آنسو پوچھتی اسے دیکھنے لگی، جو یونیورسٹی کے پہلے دن سے ہی اسے بہت اچھا لگتا تھا، پھر یہ کب پسند محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ پر آج اسے لگا وہ اس کے لائق نہیں، کیونکہ وہ اس کے باپ کے باس کا بیٹا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس سے دور ہونے کی یہی وجہ تھی۔ تعبیر نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو کوئی کچھ کہے یا پھر وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تعبیر سوچتی اسے بتانے کا فیصلہ کر گئی۔ آسام اس کے جواب کا منتظر تھا، جب تعبیر تھوک نکلتی مضبوط لہجے میں کہنے لگی، آپ میں اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میرے ابو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میرے لیے 2 تو جاب کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی فیملی اس رشتے سے منع کر دے اور میرے ابو کی کہیں اس وجہ سے نوکری نہ چلی جائے۔ تعبیر بار بار گال رگڑتی آسام کو ششت کر گئی۔ آسام کا دل کیا گاڑی سمیت ہی کہیں پل میں ٹھوک دے۔
تم احمق لڑکی کہاں سے سوچتی ہو یہ باتیں؟ نہیں مطلب اتنا بھوسے سے بھرا ہوا دماغ ہے تمہارا؟ اتنی فضول باتیں تمہاری فیملی میں یا میری فیملی میں ایسا لگتا ہے؟ اف اللہ، مجھے صبر دے، یہاں میں اپنی اور تمہاری فیوچر پلاننگ سوچ رہا ہوں اور تم… حد ہے۔ عصام افسوس کرتا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا ایسا اگر کچھ ہو گیا۔ تعبیر روحان سی ہو رہی تھی۔ شٹ اپ تعبیر، اتنے سے دماغ کو زیادہ مت چلایا کرو تم، اور اپنے دماغ میں میری بات ذہن نشین کر لو۔ جو تم سوچ رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری فیملی، میرے بھائی، میری بہن، سب کو میری خوشی عزیز ہے۔ اب اترو، بہت ٹائم ہو گیا، انکل پریشان نہ ہو جائیں، عصام چڑھ کر کہتا سڑک پر دیکھنے لگا۔ تعبیر نے ارد گرد دیکھا تو اپنے ہی محلے کی گلی کے کونے پر کھڑی تھی۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ تعبیر اسے دیکھ کر ڈر ڈر کر بولی۔ عصام نے سانس کھینچ کر اسے گھورا۔ میری ناراضگی کی پرواہ ہے تمہیں؟ عصام کہہ کر آئی برو اچکائی۔ ہے پرواہ، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ آپ اب ٹونٹ کرنا نہ شروع ہو جائے۔ تعبیر منہ بناتی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے باہر دیکھنے لگی۔ یہ اچھا ہے، خود ہی فضول گوئی کرتی ہو، پھر الٹا مجھے سوری کرنے کی بجائے میڈم مجھ سے ہی ناراض ہو رہی ہے۔ واہ، صحیح جا رہی ہو۔ عصام سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ تعبیر منہ پھلا کر شرمندہ ہو گئی۔ سوری، تعبیر سر جھکا کر بولی۔ سوری ایکسیپٹڈ، لیکن اگر آئندہ تم نے اپنا دماغ چلانے کی کوشش کی تو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ عصام مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ یکدم تعبیر کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ابو کالنگ دکھ رہا تھا، جبکہ عصام اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تعبیر بات کرنے کے بعد کار سے اترتے ہوئے پلٹ کر اسے کہا، اللہ حافظ، ابو گھر پہنچنے والے ہیں۔ ایمان بیٹی، غسان کو ذرا کال تو کرو، کہاں رہ گیا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ رضیہ بیگم کچن سے نکلتی ہوئی ایمان سے بولی۔ جی امی، ابھی کال آئی تھی، پہنچنے والے ہیں۔ ایمان ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتی بتانے لگی، جب باہر کار کے ہارن کی آواز آئی۔ ماشاءاللہ، لو نام لیا اور آ گئے، رضیہ بیگم مسکرا کر کہتی کچن میں جانے لگی۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھولتا، غسان صرف چہرہ لیے کسی کو بھی دیکھے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ رضیہ بیگم اور ایمان حیران کھڑی سے جاتا دیکھتی رہی۔ ایمان ٹرے میں کھانا سجائے روم کی طرف آئی۔ غسان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بنا شرٹ کے کھڑا گیلے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کہاں گئے تھے آپ؟ پاپا کے ساتھ اتنی دیر لگا دی؟ اتنے… ایمان، ہر بات تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، پلیز خاموش رہا کرو یا ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ غسان یکدم جھنجھلا کر بولتا، برش زور سے پٹکتا، شرٹ پہنتا، سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر بالکنی میں نکل گیا۔ ایمان گہری سانس لیتی کھانے کی ٹرے اٹھا کر روم سے نکل گئی۔ کیا ہوا ایمان، کھانا واپس کیوں لے آئی؟ امی، غسان کے سر میں درد ہے اس لیے بھوک نہیں لگ رہی ابھی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، آپ کھانا کھا لیں، میں ٹیبلٹ دے دیتی ہوں۔ ایمان جلدی سے رضیہ بیگم کو روکتی دوبارہ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کھٹکے کی آواز پر غسان نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ایمان کھڑی اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ غسان اسے دیکھ کر لمبی سانس لیتا دوبارہ سے گردن گھما کر باہر دیکھنے لگا۔ میں اور پاپا شام میں ہسپتال گئے تھے، اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایمان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اور جانتی ہوں وہاں جب ہم گئے تو الماس بری طرح روتی ہوئی اپنے بھائی کے لیے ہم سے معافی مانگ رہی تھی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ساتھ اپنے لیے بھی، کیونکہ دونوں ہی گناہ میں برابر کے شریک تھے۔ غسان سخت لہجے میں اتنا کہہ کر چپ ہوا۔ ایمان ناسمجھی سے غسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ الماس جیسی لڑکی روتے ہوئے کسی سے معافی مانگ رہی تھی؟ غسان پلٹ کر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ایمان، سمل اور ارحان کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا، اور جس نے کروایا تھا وہ ہسپتال میں معذور پڑا ہے۔ بتاتے ہوئے غسان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ سوچ ہی ناقابل برداشت تھی کہ اس کی بہن کو جان بوجھ کر تکلیف دی گئی۔ ایمان منہ پر ہاتھ رکھے دیکھنے لگی۔ کتنی گھٹیا حرکت کی ہے، آپ کو ان پر کیس کروانا چاہیے، ایمان غصے میں کہتی۔ غسان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں ضرور یہ کرتا یا خود جان سے مار دیتا اگر ایسا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا۔ اللہ بہت مہربان ہے، انسان کو دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں؟ غسان کہتا سگریٹ کا لمبا کش لیا۔
سگریٹ کا ٹکڑا پھینک کر چپل سے مسل دیا۔ کیا بات ہے، سونا نہیں ہے جو اس وقت کھڑکی کھولے کھڑی ہو؟ ارحان پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتا تھوڑی آگے کر کے کندھے پر ٹکا کر بولا۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے سونے دیتے ہیں خود، سمل نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، نہیں کر رہا تنگ، چلو لیٹو آ کر، ارحان کہہ کر اس کی گردن کو چومتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ سمل سانس خارج کرتی پلٹ کر ارحان کو دیکھنے لگی، پھر چلتی بیڈ تک آئی، اپنے سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ لگتا ہے موڈ خراب ہے کسی کا۔ سمل کو رضائی میں گم ہوتا دیکھ کر ارحان دونوں کے بیچ کا فاصلہ کم کرتا نزدیک آیا۔ میں سو گئی ہوں، سمل رضائی کے اندر سے ہی بولی۔ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہ، مطلب تم سوتے میں بھی باتیں کرتی ہو؟ زبردست، ارحان شرارت سے کہتا اس کے گرد بازو حائل کیے۔ ارحان سونے دینا، سمل کسمسا کر پیچھے ہونے لگی جب ارحان نے اپنی پکڑ مضبوط کی۔ ہاں تو میں کیا بھنگڑا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں میں بھی۔ ارحان اس کے چہرے سے رضائی ہٹاتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سمل مزاحمت کرنے لگی جب ارحان نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ گھورے مت، سونے دیں ورنہ کیا؟ ہاں ابھی بتاتا ہوں تمہیں، ارحان کہتے ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ چشمش، کیا بات ہے، اب اپسٹ لگ رہی ہو؟ ہاں نہیں، ہمارا مطلب اف کچھ بھی نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ وردہ چشمہ ٹھیک کرتی گڑبڑائی۔ جہان اس کے ساتھ بیٹھا گردن موڑے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وردہ نظروں کی تپش محسوس کرتی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم جا رہے ہیں واپس، وردہ اسے کہہ کر نظریں جھکا گئی جبکہ جہان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں؟ میرا مطلب جانا ضروری ہے۔ جہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، جانے کیوں سے سن کر اچھا نہیں لگا۔ ہمیں ایک دن جانا تو ہے، وردہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ بچائیں، یکدم وردہ چیختی دوبارہ سے جہان کے قریب آئی۔ جہان نے دیکھا وردہ کے پیچھے ہی جہان کی لائی ہوئی بلی کھڑی تھی۔ چشمش، بہت ہی ڈرپوک ہو، جہان نے ہنس کر آگے بڑھ کر بلی اٹھائی، پھر وردہ کی جانب دیکھا۔ اسے اٹھایا کیوں؟ پلیز ہٹائیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ لگا کر دیکھو، جہان کہہ کر قریب آنے لگا۔ نہیں، ایمان بھابھی بچائیں۔ وردہ ایمان کو آتا دیکھ کر چیخ مارتی بھاگی۔ جہان کا کہا نکل گیا جبکہ ایمان پریشان ہوگی۔ کیا ہوا وردہ؟ ایمان بھابھی، وردہ بلی سے ڈر گئی ہے، آپ صرف اس کا بھاگنا دیکھتی۔ سمل اچانک کھڑکی پہ کھڑی بولی۔ سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ سب آج ہمدانی ہاؤس آئے تھے، ہمارا مذاق مت بناؤ، وردہ سمل کو گھور کر بولی۔ اچھا جہان بھائی، ذرا بلی لائیے گا۔ سمل اچھا کو لمبا کھینچ کر زور سے بولی۔ وردہ نے جہان کے ہاتھ کو دیکھا اور اندر دوڑ لگا دی۔ جبکہ سب ہنس دیے۔ سمل جھکو کم، پیچھے ہٹو کھڑکی سے۔ ایمان اوپر دیکھ کر بولتی اندر بڑھ گئی۔ آنٹی آپ سب آئیے گا نا کبھی اسلام آباد؟ انشاءاللہ بیٹا، موقع ملا تو ضرور آئیں گے۔ رضیہ بیگم مسکرا کر وردہ کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولی۔ وردہ تم اپنی شادی میں بلانا ہمیں۔ سمل جہان کو کنکھیوں سے دیکھتی وردہ سے بولی۔ بات تو ٹھیک کہی ہے، ویسے انکل آنٹی نے تو لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے۔ یکدم مہرو ہنس کر بولی۔ وردہ اور جہان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ واہ بھائی، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی، آسام چہک کر کہتا جہان کو چڑھانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وردہ کو غصہ آنے لگا، امی کو رشتے کی اتنی جلدی کہاں سے لگ گئی؟ میں آیا۔ جہان اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ آسام بھائی، مجھے ہنسی آ رہی ہے، بیچارے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بیٹا اپنی بتیسی اندر رکھو ورنہ کہیں اس نے دیکھ لی نا تو سب باہر گر پڑیں گی۔ آسام نے زرم کو وارن کیا۔ زرم فوراً سیدھا ہوا۔ معصوم بچے کو ڈرائیں تو مت۔ زرم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اسے بولا جبکہ آسام اس کی نوٹنکی دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے لگتا تھا واپس جاتے وقت کہیں سارے راستے تم روتی ہوئی نہ جاؤ، پر خلاف توقع محترمہ بڑی خوش لگ رہی ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ اس خوشی کا راز۔ ارحان کار ڈرائیو کرتا شرارتی انداز میں سمل کو آنکھ مار کر بولا۔ سمل مسکراتی سے گھورتی ہوئی بولی۔ بالکل خوش تو ہونا ہی ہے، بات ہی اتنی خوشی کی ہے۔ اچھا تو جلدی سے بتاؤ، ارحان مسکراتا ہوا بولا۔ تو خبر یہ ہے کہ جہان بھائی اور آسام بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی گئی ہے، اور وہ بھی میری ایمان بھابھی اور زرم کی وجہ سے۔ سمل گردن اکڑا کر کہتی ارحان کو آئی برو اچکا کر بولی۔
زبردست، مطلب دونوں کو سولی پر چڑھانے کے لیے سب سے آگے تم ہو؟ جی بالکل میں ہی ہوں، لیکن سولی نہیں، گھوڑی پر۔ اف، کتنا مزہ آنے والا ہے میرے دونوں بھائیوں کی شادی میں۔ سمل خوش ہوتی جوش میں اسے بتا رہی تھی۔ ہیں کون وہ بیچاریاں؟ ارحان مسکراہٹ دباتا پوچھنے لگا۔ سمل یکدم سنجیدہ ہوتی اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ ارحان ایک نظر اسے دیکھتا دوبارہ سڑک پر دیکھنے لگا۔ بیچاریوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں جیسا ملے گا بھی نہیں۔ جیلس لوگ۔ محترمہ، میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ سالوں سے؟ ارحان سالوں جما کر بولا۔ سمل سیٹ پہ ہی جھٹکے سے گھومی۔ آپ نے میرے بھائیوں کو سالہ کہا؟ جائے، میں آپ سے اب بات نہیں کروں گی، سمل ناک چڑھا کر بولی۔ اف یار، حد ہے، رشتے میں سالے نہیں ہیں کیا وہ میرے؟ پاگل لڑکی، ارحان اس کی عقل پہ افسوس کرتا بولا۔ سمل دانتوں میں زبان دبا گئی۔ اچھا سوری۔ ایسے سوری نہیں چاہیے۔ سمل کے سوری کرنے پر ارحان کی آنکھیں چمکی۔ پھر کیسے سوری چاہیے؟ سمل اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ گھر آ گیا ہے، چلو روم میں بتاؤں گا تمہیں۔ ارحان کار گیٹ سے اندر لے جاتا، پورچ میں روکتا، اس کی جانب جھک کر زمینی انداز میں بولتا۔ سمل کا دل دھڑکا گیا۔ کوئی نہیں کرنا، سوری اپنے پاس ہی رکھیں۔ سمل ناک چڑھاتی گھبرا کر دروازہ کھولتی باہر نکل کر دوڑ لگا گئی۔ تعبیر بیٹی کیا کر رہی ہو؟ علی صاحب اور انوشیا بیگم دستک دیتے جھانک کر پوچھنے لگے۔ تعبیر بیڈ کی چادر ٹھیک کرتی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بس سونے لگی تھی۔ خیریت، آپ دونوں ابھی تک سوئے نہیں؟ سو جائیں گے، کچھ بات کرنی تھی۔ پہلے آپ دونوں یہاں بیٹھے۔ تعبیر نے مسکرا کر بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ ایسی کیا بات ہے جو ابھی کرنی ہے؟ تعبیر دونوں کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ تعبیر بیٹی، آج ہمدانی بھائی کی وائف کی کال آئی تھی۔ دراصل وہ لوگ اپنے دوسرے بیٹے کا رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو، وہ بضد ہیں۔ انوشیا بیگم ہچکچا کر بولتی، اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ کہیں ان کی بات اسے ناگوار نہ گزری ہو، لیکن تعبیر سنتے ہی خوشگوار حیرت میں چلی گئی۔ پر ہم لوگ؟ تعبیر، میں نے کہا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے کی خوشی ہے، شادی میں تمہیں سب نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ پھر چاہے یہ باتیں حیثیت جتنی بھی آڑے آئیں، سب بے معنی ہیں۔ تعبیر کچھ کہنے لگی تھی جب علی صاحب نے آگے بڑھ کر سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی بات صحیح ہے ابو، باقی جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ تعبیر مسکرا کر کہتی سر جھکا گئی۔ خوش رہو۔ علی صاحب نے مسکرا کر سر پہ پیار کیا۔ تعبیر کا دل بھنگڑا کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن صرف مسکرا کر باپ کے سینے سے لگ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں تو آپ کو کیوں ایسا لگا؟ غسان ایمان کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ایمان کے کھلے بالوں کو ایک سائڈ پہ کر کے پیار سے پوچھنے لگا۔ کل جو غصے میں تمہیں کہا تھا اس کے لیے؟ غسان ایمان کو اپنی جانب کمر سے گھماتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کل غصہ کیا اور آج احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ ایمان منہ پھلا کر کہتی غسان کے سینے پر انگلی پھیرنے لگی۔ غسان کچھ بھی کہے بنا مسکراتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ ایمان نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میں ایسے نہیں ماننے والی، پہلے کان پکڑ کر معافی مانگے ورنہ سو جائیں جا کر۔ ایمان اس سے پیچھے ہوتی ناک چڑھا کر بولی۔ قریب تو آؤ یار، کان کیا دل نکال کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ غسان نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ کون سی مووی دیکھی ہے؟ ایمان نے زچ کرنے کے لیے کہا۔ یاد نہیں، لیکن دیکھی تو تھی، لڑکی پٹ بھی گئی تھی، پر تم تو مان ہی نہیں رہی۔ غسان، آپ نہ چھوڑیں مجھے، ایمان گھور کر بولتی پھر سے پیچھے ہٹنے لگی۔ غسان کہا لگاتا ایمان کو گود میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ایمان چیخی، لیکن دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب اچانک گھبراہٹ سے ایمان کی آنکھ کھلی۔ ایمان نے اٹھ کر غسان کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ گھبراہٹ ہونے کے باوجود ایمان نے مسکرا کر غسان کے گال پر پیار کیا، پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے منہ پونچھتی نکلی، جانے طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ ایمان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنانے لگی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمان نے دروازہ کھولا، سامنے ہی جہان کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ ایمان بھابی۔ گڈ مارننگ، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جہان بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ کون ہے ایمان؟ یکدم پیچھے سے غسان آیا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر غسان کی آنکھ کھل گئی تھی۔
जहान है, ईमान ने पलट कर इसे जवाब दिया, जो पीछे आकर खड़ा हो गया था। गुड मॉर्निंग भाई, वो मैं बुलाने आया था। ईमान भाभी ऑमलेट अच्छा बनाती हैं, तो सोचा आज ईमान भाभी के हाथ का ऑमलेट हो जाए। जहान गसान को देखकर गड़बड़ाकर सब उल्टा बोल गया। ईमान तो पहले हैरत से देखती रही, फिर होंठ दबाकर मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग। ठीक कहा, आज मैं भी ऑमलेट ही खाकर जाऊंगा। गसान ईमान को मुस्कुराकर देखता वॉशरूम चला गया। गसान के जाते ही ईमान ने एक हाथ कमर पर टिकाकर इसे घूरा। चलो बताओ जो कहने आए थे। नहीं, अभी रहने दें, शाम में आकर बात करूंगा। जहान मुस्कुराता पलट कर तेजी से नीचे उतर गया। इसे डर था फिर कोई ना आ जाए। ईमान मुंह पर हाथ रखती हंसती हुई खुद भी बाहर निकलती नीचे चली गई। वाह वाह, हंसता हंसता पराठे और ऑमलेट, लगता है आज किसी की फरमाइश पर ये एहतमाम हुआ है, वरना तो वही ब्रेड। बस बेटा कम झूठ बोलो, तुम्हें खुद ये ब्रेड और पापे पसंद हैं। एम के ड्रामेबाजी करना बंद करो तुम। आसाम ने चिढ़कर इसे झिड़का। हैं भाई साहब, क्या हो गया है इतना गुस्सा, वो भी सुबह सुबह। एक नन्ही सी जान पर जिरम शोक होने की एक्टिंग करता सीना पीटने लगा। सब मुस्कुराकर इसे देख रहे थे। दादी जो करीब ही बैठी थी कंधे पर जोर से चपत लगाई। दादी कभी प्यार से भी मार लिया करें। चुप कर जाओ, तुम खाते वक्त अपनी जुबान को काबू में रखा करो, जब देखो जुबान चलाते रहते हो। अच्छा मेरी प्यारी दादी, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ओके ज़ैनब कुर्सी से खड़ा होता इनके सामने हाथ जोड़कर झुककर बोलता दोबारा बैठ गया। ज़िरम सीधे हो जाओ, वरना किसी बांदरी से निकाह करवाना पड़ेगा तुम्हारा। ईमान आती हुई बोलकर डाइनिंग टेबल पर ट्रे रखने लगी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बदुआ दे रही हैं। इंशाअल्लाह मुझे तो शहजादी मिलेगी। खुश फहमियाँ देखो ज़रा, जंगल से भागे भेड़िए को शहजादी चाहिए। आसाम मजाक उड़ाता हुआ बोलता ज़िरम को जला गया। माना भाई एक दूसरे से मिलते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई मिल जाए, जैसे आप खुद लगते हैं। अभी दोनों की बहस हो ही रही थी जब अचानक ईमान उठती मुंह पर हाथ रखती भागी। ईमान क्या हुआ? गसान घबराकर उठा। अरे क्या हो गया है बच्ची? रजिया को देख जाकर दादी फिक्रमंद सी होकर बोलती खुद भी खड़ी हो गई। ईमान क्या हुआ? गसान तेजी से रूम में दाखिल होता वॉशरूम का दरवाजा नॉक करने लगा। ईमान खोलो दरवाजा। ईमान। यकदम ईमान वॉशरूम का दरवाजा खोलती बाहर निकली। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं बहुत। ईमान सर दबाती एक हाथ से गसान के कोट को पकड़ती हुई बोली। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। गसान परेशानी में जोर से बोलता। इतने में रजिया बेगम भी आ गई। गसान, लेडी डॉक्टर को कॉल करके घर आने को कहो। मगर अम्मी। ईमान घबराओ मत बेटा, जाओ। रजिया बेगम गसान की बात काटते ईमान को बेड पर लिटाने लगी। गसान एक नज़र ईमान को देखकर तेजी से नंबर मिलाने लगा। गसान बैठ जाओ बेटा, डॉक्टर चेकअप कर रही हैं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। दादी इसे प्यार से समझाने लगी, जो कब से बेचैन सा टहल रहा था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दादी, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। भाई सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो, आसाम अपने भाई के करीब आकर कहा। इतने में रूम का दरवाज़ा खोलते डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। डॉक्टर अस्मा कैसी है बच्ची? दादी आगे बढ़कर फिक्रमंदी से गोया हुई। फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हो जाता है ऐसा। कैसी हालत? क्या हुआ है डॉक्टर? गसान घबरा कर बोला। शी इज़ प्रेग्नेंट। अब इस कंडीशन में तो ये सब होता ही है। डॉक्टर गसान को कहती दादी को मुबारकबाद देने लगी। गसान साकित सा खड़ा रह गया। एकदम ही सब भाइयों ने गसान को साथ गले लगा लिया। याहू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, मतलब मैं प्यारा सा चाचू बनने वाला हूँ। ओए मैं सबसे बड़ा चाचू हूँ, इसलिए सबसे प्यारा मैं हूँ। जहान ज़िरम को घूरता हुआ बोला। गसान की खुशी से आंखें नम हो गईं। वो यूं ही खड़ा अपने भाइयों को लड़ता देख रहा था। थोड़ी कमज़ोरी है, खाने पीने का खास ख्याल रखें। जी शुक्रिया। मेडिसिन लिख दी है आपकी बहू को, वैसे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। डॉक्टर के नीचे उतरते ही ज़िरम गसान को पकड़कर रूम में दाखिल होता नाचने लगा। ईमान देखती हुई हंसती हुई कोहनियों के सहारे उठने लगी। अरे लेटी रहें भाभी जान, आसाम मुस्कुराकर जल्दी से बोला। ईमान दोबारा लेटकर सबको देखने लगी। दादी और रजिया बेगम ने प्यार और दुआओं से नवाजा। हमदानी साहब ने गसान को गले लगाया। गसान मिलकर ईमान को मुस्कुराकर इशारा करता रूम से बाहर निकल गया। जानता था अभी ईमान को अकेले कोई नहीं छोड़ेगा।
लॉन में आते ही गसान ने मोबाइल पर सिमल का नंबर मिलाया। अरहान, आते वक्त मेरे लिए फूल और चॉकलेट्स ले आना। सिमल अरहान के गले के गिर्द हाथ बांधे लाड से बोली, किस खुशी में मोहतरमा, और ये जिस तरह तुम फरमाइश कर रही हो ना, इस तरह रात में फरमाइश किया करो ताकि मैं दिलो जान से पूरी करूं। अरहान कमर से पकड़ कर करीब करता आंखों में देखकर बोला। इससे पहले सिमल कुछ कहती एकदम इसका मोबाइल बजा। अरहान गर्दन को चूमता इसे छोड़ता ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। सिमल ने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर भाई कॉलिंग देखकर जल्दी से यस किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो गुड़िया? गसान मुस्कुराकर बात करता दोबारा अपने रूम की जानिब बढ़ा ताकि अम्मी से बात करवा सके। खुशी में अकलौती बहन को कैसे भूल जाता, मगर आवाज़ सुनते ही ये बात खुद करना सही नहीं लगा। मैं ठीक हूँ, घर में सब कैसे हैं? लो खुद पूछ लो, गसान ने कहते साथ ही रजिया बेगम को मोबाइल थमाया। भाई, आपने ईमान भाभी को मुबारकबाद नहीं दी। ज़िरम आंखें मटकाकर बोलता बेड से उठ खड़ा हुआ। हाय मेरे अल्लाह, तुम लोगों की बहन तो पागल ही हो गई है। लो ईमान बात करो। गसान के कुछ बोलने से पहले ही रजिया बेगम चारों को देखकर कहती, ईमान को मोबाइल देती दादी के साथ बाहर निकल गई। तुम क्या लोगे जाने का? गसान काफ़ी देर से इसके जाने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कब तक? झुंझलाकर आखिरकार बोल ही पड़ा, जी भाई, जितने भी आप देना चाहें। ज़िरम बत्तीसी निकाल कर बोला। गसान ने ज़िरम के करीब आकर गुद्दी से पकड़ा। आप भाई, मैंने क्या किया? बताता हूँ क्या किया। चलो निकलो बाहर। गसान गुद्दी को छोड़ता बाजू से पकड़कर बाहर धकेलने लगा। ईमान दोनों को देखकर हंसे जा रही थी। गसान ज़िरम दोनों रूम से बाहर निकल गए। भाई, आपने मुझे अपने कमरे से बेदखल कर दिया। आप भूल गए हैं, वो बचपन में खुद मुझे गोद में उठाकर अपने साथ सुलाने लाते थे। ज़िरम मसनूई आंसू पोंछता इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगा। गसान इसे खड़ा देखने लगा। इतनी अदाकारी कहाँ से सीखी तुमने? भाई, मेरी फीलिंग्स को आप अदाकारी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही समझ रहा हूँ। गसान इसकी हैरत ज़दा आंखों में देखता मुस्कुराहट दबाकर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर गया। अब की बार ज़िरम सच में शौक में चला गया। गसान दरवाज़ा लॉक करता चलता बेड तक आया, फिर ईमान की गोद में सर रखकर लेटता मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। ईमान बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठी मुस्कुराकर गसान को देखने लगी। दोनों की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गसान इसका हाथ लबों तक लेकर जाता बोला। ईमान ने झुककर गसान के माथे को चूमा, फिर अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टेक करके मुस्कुराती से देखने लगी। माँ बाप बनने की खुशी दोनों को सरशार कर रही थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। लगता है आज दादा जान को याद किया जा रहा है। ज़िरम दादी के रूम में दाखिल होता छेड़ने लगा। दादी जो बेड पर बैठी हला में देखकर मुस्कुरा रही थी। ज़िरम की आवाज़ पर दरवाजे की सिमत देखा। चल शरीर कहीं का। दादी हवा में हाथ से थप्पड़ मारती मुस्कुराकर इसे देखकर सीधी होकर बैठ गई। ज़िरम हंसता हुआ अंदर आकर दादी की गोद में सर रखकर लेटता। दादी मुस्कुराती हुई इसे सर में उंगलियां चलाने लगी। दादी, आपने बताया नहीं, दादा जान को याद कर रही थी। ज़िरम हल्की आवाज़ में आंखों में शरारत लिए बोला। हट बदमाश कहीं का, मैं तो तुम लोगों का सोच रही थी। याद है ज़िरम, जब सिमल को होश आया था, सब किस कदर खुश थे। हाँ, और मैं कैसी मोटी छिपकली के गले लगकर रोए जा रहा था। वैसे दादी, वो चाह ही यही रही थी मैं गले लग कर रोऊं, और देखें कैसे इसकी दुआ कबूल हुई। ज़िरम याद करता मुस्कुराते हुए बोला। बेटा, पीठ पर पंच भी तो खाया था। फिर आसाम रूम में दाखिल होता बोला। दादी और ज़िरम दोनों ने इसे देखा। अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद भी तो सिमल का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। कैसे हटाया था भाई ने तुम्हें? आसाम, अरहान को बैठने दो, उठो, शाबाश। ज़िरम नकल उतारता खुद ही मज़ा लेता हंसा। और हमारे अरहान साहब तो ऐसे जैसे किसी को अलग ही दुनिया से ले आए हों। दादी समझा लें आप, वरना इसके सारे दांत निकाल दूंगा। आसाम ने तब कर कहा। इससे पहले दादी कुछ कहती दरवाज़ा नॉक करती रानी अंदर आई। दादी जी, आपकी चाय। हाँ, यहाँ रख दो। रानी चाय रखती बाहर निकल गई। दादी, ये रानी को क्या हुआ है? आजकल बड़ी सीरियस है। रानी के निकलते ही आसाम ने दादी से पूछा। कुछ नहीं हुआ,
بچی کا رشتہ چچا زاد سے ہو گیا ہے گاؤں میں، اس لیے شاید اداس ہو۔ دادی چائے پیتی ہوئی بولی۔ اسام بھائی، آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے؟ زرم آئی برو اچکا کر آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ لگتا ہے تمہیں اپنے چہرے سے پیار نہیں ہے۔ اسام غصے سے گھورتا اس کو مارنے بڑھا جب دادی کی مداخلت نے روک دیا۔ بس کر دو دونوں، چلو جاؤ اٹھو۔ زرم، کل کی تقریب کی تیاریاں دیکھو جا کر، دادی گود سے اس کا سر ہٹاتی ہوئی ڈانٹنے لگی۔ زرم تیزی سے اٹھا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، ڈیکوریشن والے کو تھیم بتانی تھی۔ چلیں اسام بھائی، زرم کہتے بھاگا۔ دادی مسکراتی ہوئی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر گھون گھون پینے لگی۔ جہان بھائی، آپ کے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل پنکج اداس لگ رہے ہیں۔ شٹ اپ زرم، فضول دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ جہان چڑ کر کہتا دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو؟ زرم جہان کے سامنے چہرہ کرتا منہ لٹکا کر بولا۔ جہان نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر لمبی سانس لیتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس چشمش کے جانے سے مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں، اس کا رشتہ بھی ہو رہا ہے۔ زرم ہیلپ می یار، تم روکو اسے پلیز۔ سٹاپ جہان بھائی، پہلے خود تو سوچ لے، اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تم سمجھو گے تو سمجھ آئے گا نا، جہان نے تب کر اسے کہا۔ ویسے مجھے تو جہان بھائی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ کہیں آپ پہ چشمش بازی کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ جہان جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا زرم کی بے تکی بات پر جھپٹ پڑا۔ صحیح کہتے ہیں، بے وقوفوں کے سامنے نہ بات اور نہ کوئی مشورہ مانگنا چاہیے۔ اور کہاں سے وہ تجھے چڑیل لگی جو سائے کی بات کر رہا ہے؟ جہان اس کی گردن دبوچتے بولا۔ جہان بھائی چھوڑ دیں، اگر میں مارا گیا تو آپ کی چشمش کی شادی کہیں اور ہو رہی ہوگی اور آپ جیل میں چکی پیس رہے ہوں گے۔ ویسے سایہ مطلب محبت کا سایہ۔ اوہ، چھوڑیں میری گردن پلیز، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ میرے 10-12 بچوں کو کیوں ان کے باپ سے محروم کر رہے ہیں؟ اچھا 10-12، رکو ذرا، پاپا کو تمہارے یہ حسین خیالات بتاتا ہوں۔ جا کر جہان زرم کو بیڈ پر گراتا دروازے کی طرف بھاگا۔ زرم مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ سب جانتے تھے جہان کے اداس ہونے کی وجہ۔ خیریت، آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ وردہ لاؤنج میں کھڑی افرا بیگم اور مہرو سے بولی، جو کھڑی جانے کے لیے تیار تھیں۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی؟ مہرو اسے دیکھتے حیرت سے پوچھنے لگی۔ مجھے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں کہیں جانے کا۔ وردہ دونوں کو باری باری دیکھتی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ لو، میرے دماغ سے بھی نکل گیا، ہم ہمدانی ہاؤس جا رہے ہیں مبارکباد دینے، ایمان اور غسان 2 سے 3 ہونے جا رہے ہیں۔ مہرو آنکھیں مٹکا کر بتانے لگی۔ مطلب؟ وردہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اف توبہ ہے لڑکی، مطلب یہ کہ ایمان ماں بننے والی ہے۔ اب سمجھ آئی یا کچھ اور ڈیٹیل میں بتاؤں؟ کیا واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ہم تو آج جا رہے ہیں۔ وردہ خوش ہوتی ایک دم اداس ہوئی۔ جانا تو آج تھا، پر اب اتنی بڑی خوشی سن کر میں تو جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے۔ وہ اکیلے ہی جائیں، ہم 3-4 دن اور رکیں گے، مہرو چہک کر بتانے لگی۔ وردہ ایک دم زور سے چہک کر بولی، یاہو! افرا بیگم اور مہرو نے اسے دیکھا۔ وردہ چشمہ ٹھیک کرتی زبان دانتوں میں دبا گئی۔ تعبیر بیٹی، تمہارے ابو بلا رہے ہیں۔ جی اچھا امی، آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ جلدی، ورنہ آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ انوشیا بیگم مسکرا کر کہتی چلی گئی، السلام علیکم ابو، آپ نے بلایا؟ وعلیکم السلام، ہاں بیٹا بیٹھو۔ علی صاحب نے مسکرا کر اپنے ساتھ پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹا، ہمدانی صاحب اور ان کی والدہ چاہتی ہیں کہ ولیمے کی تقریب میں ہی تم بچوں کی منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دی جائے۔ لیکن ابو اتنی جلدی؟ میں نے کہا تھا، لیکن اچھا موقع ہے، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور پھر ان کے ایک اور بیٹے کی بھی منگنی کل ہی کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری ماں کو، لیکن ابو یہ سب بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ پرسوں ہی تو آپ سے بات ہوئی تھی۔ تعبیر پھر بولی، جلدی یا دیر کی فکر مت کرو، سب ہو چکا ہے، شام میں جوڑا بھی تمہاری ساس و نند لے کر آ رہی ہیں۔ اتنا کچھ مجھے بنا بتائے ہو گیا؟ اب بتا دیا نا بچے۔ علی صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یوں ہی سوچتا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔
السلام علیکم بھائی۔ سمل روم کا دروازہ جھٹکے سے پورا کھول دی اندر آئی۔ غسان گھبراتا تیزی سے ایمان سے الگ ہوتا پیچھے ہٹا۔ اوہ سوری میں جاتی ہوں۔ ارے نہیں آ جاؤ۔ ایمان بال ٹھیک کرتی غسان کو گھورتی مسکرا کر سمل سے گلے ملی۔ آئی ایم سو ہیپی۔ میں پھپھو بننے والی ہوں؟ واہ، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اور میں بھی، ایمان الگ ہوتی مسکرا کر بولی۔ بھائی، آپ پاپا بننے والے ہیں؟ ہائے میرے بھائی بیسٹ پاپا بنیں گے۔ سمل غسان کے گلے لگ کر بولتی غسان کا گال چومتی ہوئی بولی۔ اتنے میں دروازہ نوک کرتا ارحان اندر آ کر غسان اور ایمان سے ملتا مبارکباد دینے لگا۔ ارحان، کہیں یہ موٹی چھپکلی لڑتی تو نہیں ہے تم سے؟ سب چھت پر بیٹھے پکوڑے کھا رہے تھے۔ موسم ابر آلود تھا۔ سمل نے گھور کر زرم کو دیکھا۔ تم خود ہو لڑاکا عورت۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ مجھے عورت کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو میں لڑتے وقت پھر تمہارے سر کے لمبے لمبے جوؤں سے بھرے بال کھینچ سکتا ہوں۔ زرم کرسی سے کھڑا ہو کر ایک ہاتھ کمر پہ رکھتا لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ سمل صدمے سے منہ کھولے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، پھر جھٹکے سے اسے مارنے کے لیے دوڑی۔ تمہاری ایسی کی تیسی خود کہیں تمہیں گنجی لڑکی نہ مل جائے۔ غسان اور جہان نے اٹھ کر زرم کو پکڑا جو نیچے بھاگنے لگا تھا۔ ارحان، جہان، ایمان ہنس رہے تھے۔ ارحان اپنا موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا۔ رضیہ بیگم سب کو بلانے آئی لیکن سب کو دیکھتی اسی طرح خوش و خرم رہنے کی دعا دیتی نیچے چلی گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، اس حالت میں استری کرو گی؟ ڈاکٹر نے کہا تھا نا تمہارا خیال رکھنا ہے۔ چلو لیٹو۔ ایمان کل کی تقریب کے لیے غسان کا سوٹ استری کر رہی تھی جب غسان واش روم سے چینج کرتا قریب آ کر ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو میں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں لیکن تم کمزور ہو، ابھی چھوڑو اسے۔ ٹھیک ہوں میں، آپ جا کر سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ایمان ہاتھ سے استری لیتی غسان کو کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ غسان پیچھے سے گلے لگاتا گال سے گال مس کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کام کرنے دیں تو کرو نا، تم اپنا کام کرو۔ میں اپنا کرتا ہوں، غسان بالوں میں منہ چھپاتا کہنے لگا۔ پلیز مت کرے نا۔ ٹھیک ہے 15 منٹ دے رہا ہوں، اس کے بعد تم کچھ نہیں کہو گی، منظور؟ غسان اسے چھوڑتا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایمان مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ جانتی تھی خود ہی سو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عابدہ بیگم روم میں آتی سمل کو دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ شکریہ، آج تو آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ سمل پلٹ کر مسکرا کر بولتی ساڑی کا پلو ٹھیک کرنے لگی۔ آج ہمدانی ہاؤس میں ولیمے کی دعوت اور 2 منگنیاں ہونے والی تھیں۔ ایمان اور سمل دونوں نے ایک جیسی ساڑی اور جیولری لی تھی، پیچ کلر کی، جس کے پلو پر سلور نازک سا کام بنا تھا، ساتھ ہی ڈائمنڈ کے ٹاپس اور نیکلس تھا۔ سمل کے قریب کرنے پر عابدہ بیگم مسکرا کر ماتھا چومتی چلنے کا کہتی باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی ارحان روم میں آیا۔ سمل کو دیکھتے ہی قدم قدم چلتا کمر سے پکڑتا اپنے قریب کیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سمل نے مسکرا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سوچ رہا ہوں جانا کینسل کر دیتا ہوں، صرف تم، میں اور یہ تنہائی، ارحان جذبات سے لبریز لہجے میں کہتا اس پر جھکنے لگا۔ سمل نے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا۔ خبردار میرا میک اپ خراب کیا تو، ظالم لڑکی، ارحان اور کچھ کہتا جب اذان صاحب کی کال آنے لگی۔ رات میں بتاؤں گا تمہیں، ارحان انگلی سے وارن کرتا روم سے نکل گیا۔ سمل اس کی حالت پر ہنستی دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔